ایک ظالم بادشاہ کے پاس میں ایک ماں اپنے 7 بچوں کے ساتھ میں کھڑی ہوئی تھی، جن سے یہ مطالبہ ہو رہا تھا کہ سور کا گوشت کھا لو ورنہ تم سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو آگے ہوتا کیا ہے، یہ کہانی کیسے شروع ہوتی ہے، اس کو پورا سن کر کے جانا۔ اصل میں ایک بزرگ ہیں حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ ایک مرتبہ کچھ مزدور لوگ ان کے پاس میں آئے اور ان سے آ کر کے کہا کہ حضرت جتنی مصیبتیں ہم نے جھیلی ہیں، کیا ہم سے پچھلے زمانے کے جو لوگ تھے کیا انہوں نے بھی اتنی مصیبتیں برداشت کی ہیں؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ جتنی مصیبتیں انہوں نے برداشت کی ہیں، اگر تم اس کو جان لو تو تم کو اپنی مصیبتیں ایسی محسوس ہوں گی جیسا کہ آگ کا دھواں محسوس ہوتا ہے، یعنی تمہارا بہت کم ہے۔ پھر انہوں نے ایک کہانی بتانا شروع کی، جو کہانی اس طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک عورت رہتی تھی جن کا نام سارہ تھا، اور ان کے 7 بیٹے تھے، 7 بیٹے۔ جس علاقے میں وہ رہتی تھی وہاں پر ایک بادشاہ تھا جو بہت زیادہ ظالم بادشاہ تھا، جو اپنی پرجا میں، اپنے علاقے میں رہنے والے ہر انسان سے یہ مطالبہ کرتا تھا کہ وہ اس کے دربار میں حاضر ہو کر کے سور کا گوشت کھائیں۔ اگر وہ سور کا گوشت نہیں کھاتے تھے تو وہ ان کو قتل کر دیتا تھا۔ اب چونکہ یہ بھی اسی کی پرجا میں، اس کے علاقے میں رہتی تھی، ماں اپنے بیٹوں کے ساتھ میں، اس کا نمبر بھی آ گیا۔ اب یہ ماں جو تھی سارہ اپنے بیٹوں کے ساتھ میں، یہ موحد تھی، مسلم تھی، یہ بھی اس ظالم بادشاہ کے دربار میں چلی گئی۔ اس نے مطالبہ کیا سب سے بڑے والے بیٹے سے کہ بھائی ایک کام کرو، ذرا تم بھی گوشت کھاؤ سور کا، اور اگر تم سور کا گوشت نہیں کھاؤ گے تو پھر تم کو پتہ ہی ہے کہ میں کیا انجام کرتا ہوں۔ فخر تو تھا ہی، گھمنڈ تو تھا ہی۔ بڑے بادشاہ، جب بادشاہ نے بڑے بیٹے کو اس بات کا حکم دیا تو وہ بھی بڑے فخر سے آگے بڑھا اور اس نے کہا کہ تو کچھ بھی کر لے میرا، لیکن خدا کے حکم سے مجھ کو ہٹا نہیں سکتا۔ یہ سن کر کے بادشاہ غصے میں آ گیا اور کہا کہ بھائی اس کو اس کا انجام پہنچاؤ۔ تو انہوں نے جو اس آرڈر دیا، جو اس کے جتنے بھی فرما بردار وہاں پر موجود تھے، جلاد وغیرہ، تو اس نے کیا کیا، پہلے بیٹا جو تھا اس بیٹے کے انگ کو کاٹ دیا، حصے کو جسم کی جگہ جگہ سے کاٹ دیا، اور بیچارے کا اس کا انتقال ہو گیا، وہ جام شہادت نوش کر گیا۔ اس کے بعد میں اگلا بیٹا بڑا ہوا اور آگے بڑھا، اور اس سے بھی بادشاہ نے یہی مطالبہ کیا کہ چل دیکھ لیا تو نے اپنے بھائی کا انجام، اگر تو نہیں چاہتا کہ تیرے ساتھ میں ایسا ہو تو بھائی تو اپنے آپ کو بچا لے اور سور کا گوشت کھا لے۔ اس بھائی نے بھی یہی جواب دیا کہ جو میرے بڑے بھائی نے کیا ہے وہی جواب میرا ہے، جو انہوں نے کہا ہے وہی میں کہتا ہوں، نہیں مانوں گا، خدا کی نافرمانی تیرے مقابلے میں کبھی بھی نہیں کروں گا میں، ٹھیک ہے؟ تو اس بات میں تو بادشاہ اور تحش میں آ گیا کہ یہاں تو چاپلوسی سننے کی عادت تھی، سبھی چاپلوس تھے، موت کا ڈر سے تو ایسے ایسے کانپتے ہیں نا لوگ، سامنے کرسی کے سامنے تو بڑے بڑے لوگ اپنے دم ہلاتے ہیں۔ یہ کہاں سے آ گیا جو آ کر کے ایک کی موت دیکھنے کے بعد میں بھی اتنی جرأت کے ساتھ میں مجھ سے بات کر رہا ہے، ایک بادشاہ سے؟ ظالم تو تھا ہی، اپنا نشہ اپنا قانون۔ تو اس نے کیا حکم دیا کہ بھائی ایک تانبے کی کڑھائی لے کر کے آؤ، ایک کیا بولتے ہیں اس کو، مطلب یہ دیگ جو ہوتی ہے، دیگ، اس کو منگوایا اس نے، اور اس کے اندر اس نے تیل گرم کروایا، تیل، اور تیل گرم کروانے کے بعد میں اس بھائی کو اس کے اندر جب بہت زیادہ ابل گئی وہ، تو اس کے اندر اس کو ڈال کر کے اس کو بھی ختم کروا دیا۔ ابھی دوسرا بھائی بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ نمبر آتا ہے تیسرے بیٹے کا۔ تیسرا بیٹا جیسے ہی آگ آیا تو اس سے مطالبہ کیا بادشاہ نے کہ دیکھ لے تیرے 2 بھائیوں کا انجام کیا ہوا ہے، تو نہیں چاہتا کہ تیرے ساتھ میں ایسا ہو تو میری بات مان لے۔ اس نے کہا کہ تو ظالم ذلیل انسان، تجھے کیا لگتا ہے کہ خدا کے مقابلے میں تیری بات کو تسلیم کر لوں گا؟ تو کیا چیز ہے، تو کیا شے ہے؟ تو کوئی شے نہیں ہے، تیری کوئی وقت نہیں ہے، تیری کوئی عزت نہیں ہے، میں تیری بات نہیں مانوں گا۔ یہ بات سن کر کے بادشاہ کھلکھلا کر کے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ دیکھو یہ مجھ کو تیش دلا رہا ہے، بادشاہ نے اپنے آس پڑوس والوں سے کھلکھلا کر کے کہا کہ یہ مجھ کو غصہ دلوا رہا ہے اس چال کے ساتھ کہ میں اس کو آسان موت مار دوں تیش میں آ کر کے، ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے پھر اپنے جلادوں کو حکم دیا، یہاں تک کہ اس کی پہلے گردن کو کاٹا گیا، اس کے بعد میں اس کی چہرے کی اور اس کے جسم کی کھال تک کو ادھیڑ لیا گیا، اتار لیا گیا۔ اس طریقے سے ایک ظالمانہ طرز کے اوپر، انداز کے اوپر اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ ایسے ہی چوتھا، پانچواں، چھٹا، اس طریقے سے اس کے بھائیوں کو ایک ایک کر کے وہ قتل کرتا رہا۔ آخر میں نمبر آیا سب سے چھوٹے بیٹے کا۔ سب سے چھوٹا بیٹا ہے دربار میں، اور ساتھ میں ہے اس کی ماں۔ اس کی ماں سے اس بادشاہ نے کہا کہ دیکھ تیرا ایک بیٹا بچا ہے، یہی تیرا سہارا ہے، اس کو بھی مار دوں گا، اس کو سمجھا لے، اس کو سمجھا کہ یہ میری بات مان لے۔ تیرے اور بیٹوں نے تو مانی نہیں، جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو اس کے ساتھ میں جہاں چاہتی ہے خوشی کے ذات میں زندگی گزارنا،
تو زندگی گزار لینا، اس کو سمجھا لے، یہ میری بات مان لے، زیادہ نہیں، صرف یہ ایک بوٹی کھا لے تب بھی میں چھوڑ دوں گا۔ ماں نے کہا کہ میں سمجھاتی ہوں۔ ماں اس کو ایک طرف لے گئی اور ماں نے کہا کہ دیکھ بیٹا، میرے 6 بیٹے جام شہادت نوش کر گئے ہیں، میں تجھے اپنے دودھ کا واسطہ دیتی ہوں، اب مجھے شرمندہ ہونے مت دینا، جس طریقے سے تیرے بھائیوں نے شہادت دی ہے شہادت تجھ کو بھی دینی ہے۔ یہ سن کر کے وہ جو چھوٹا والا بیٹا تھا وہ ماں کو کہنے لگا، ماں تیری عظمت کو بڑا سلام ہے، میں تو سوچ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں مجھے تنہائی میں لے جا کر کے مجھ کو اپنے بھائیوں کی طرح شہادت کا جام پینے سے روک دے، لیکن ماں تیری رفت کو سلام ہے۔ یہ بات سن کر کے اور یہ بات ہونے کے بعد میں ایک ماں اور بیٹا دوبارہ سے بادشاہ کے دربار میں آئے اور مطلب اس کے سامنے ماں نے کہا کہ اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس کو کہا ہے۔ یہ سن کر کے بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، بوٹی بڑھائی جائے اس کے سامنے کو۔ بوٹی بڑھائی گئی، بیٹے نے کہا کہ بالکل بھی نہیں کھاؤں گا، ایک بوٹی نہیں چکھوں گا، اس حرام کام کو کبھی نہیں کروں گا جس کو میرے رب نے منع کیا ہے۔ یہ بات سن کر کے بادشاہ ایک دم سے بفر سا گیا، اس نے کہا کہ قتل کر ڈالو اس کو بھی۔ قتل کر دیا گیا، 7 بیٹے ایک ماں کے سامنے ایک ایک کر کے دنیا چھوڑ کر کے چلے گئے۔ پھر اس ماں کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا کہ دیکھ بڑھیا، تیرے 7 بیٹوں کو میں نے مار دیا، تو صرف ایک ٹکڑا کھا لے، اس کے بعد میں تجھ کو صرف اپنے منمانی زندگی ہی نہیں گزارنے دوں گا اپنی پرجا میں، تو جو کہے گی وہ دوں گا تجھے، اتنا پیسہ، اتنا مال، اتنا انعام دوں گا، اور تو جیسا مجھ سے کرنے بولے گی میں ویسا کروں گا بھی۔ لیکن میری بات مان کر کے تیرے بیٹوں نے نہیں مانی، تو ایک ٹکڑا کھا لے خنزیر کے، سور کے گوشت کا۔ اس نے کہا کہ میری زندگی میں ظالم انسان، تو نے میرے 7 بیٹوں کو مار دیا، میرے 7 بیٹوں کو میری آنکھوں کے سامنے تو نے مجھ سے چھین لیا، اب میری زندگی میں کون سا رنگ، کون سا مزہ، کون سی خوشی؟ مجھ کو صرف یہی خوشی ہے کہ میرے بیٹوں نے شہادتیں دی ہیں، میں ان کی اس شہادت کو بیکار نہیں ہونے دوں گی، جس طریقے سے میرے بیٹوں نے شہادت دی ہے۔ یہ ماں خود کھڑی ہے، کر لے میرے ساتھ جو کرنا ہے، نہیں ہاتھ لگاؤں گی اس کو۔ آخرکار بادشاہ پھر غصے میں آیا، ظالم تھا، اور اس بڑھیا پر بھی اس نے ترس نہیں کھایا اور اس کو بھی اس نے شہید کر دیا۔ تو کل ملا کر کے یہ درس عبرت ہے۔ اب ان کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کتنا بلند ہوگا یہ آپ سوچ کر کے دیکھیے۔ یہ حکایت ان تمام ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے درس عبرت ہے جو اپنے بیٹوں کو دین کی تعلیم تو کیا دلائیں گی، جو اپنے بیٹوں کے داڑیاں رکھنے پر ناراض ہو گئی ہیں، جو کرتا پجامہ پہننے پر، جو دینی ماحول میں آنے پر ان سے ناراض ہو کر کے ان سے رخ موڑ کر کے بیٹھی ہیں، اور وہ بیویاں بھی غور کریں جو اپنے شوہر کے داڑھی ہونے سے چڑ جاتی ہیں کہ ہمارے اسی اسلام کو ماننے والی کیسی کیسی مائیں گزری ہیں جن پر اللہ نے فرشتوں میں فخر فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق